السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ تسبیح کیا ہے؟ صلاۃ تسبیح کیوں پڑھتے ہیں اور صلاۃ تسبیح کیسے پڑھتے ہیں؟ ان سب پوائنٹ کو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ڈیفائن کروں گی۔ اس سے پہلے میں کچھ روایات آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ عبدالعزیز بن ابی رواز رحمہ اللہ، جو ابن مبارک رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں، بڑے عابد اور زاہد متقی لوگوں میں ہیں، فرماتے ہیں کہ جو جنت کا ارادہ کرے اس کو ضروری ہے کہ صلاۃ تسبیح جیسی نماز کو مضبوط پکڑے۔ ابو عثمان رحمۃ اللہ، جو بڑے زاہد ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالہ کے لیے صلاۃ تسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔ علامہ تقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز بڑی اہم ہے، بعض لوگوں کے انکار کی وجہ سے دھوکہ میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ جو شخص اس نماز کے ثواب کو سن کر بھی غفلت کرے وہ دین کے بارے میں سستی کرنے والا ہے۔ مرکات میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہر جمعے کو پڑھا کرتے تھے۔ صلاۃ تسبیح کو لے کر ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اسے کیوں پڑھا جاتا ہے؟ دیکھیں، نماز جو ہے صلاۃ تسبیح کی قرب الہی کا سب سے بہترین اور مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض نمازوں کے علاوہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے تھے، ساتھ ہی ساتھ امت کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ جو نوافل نمازوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے تھے، انہیں نوافل نمازوں میں سے ایک نماز صلاۃ تسبیح ہے۔ اس نماز کو صلاۃ تسبیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کثرت سے تسبیحات پڑھی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص اس نماز کو پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے نئے پرانے گناہوں کو مٹا دے گا، خواہ وہ گناہ غلطی سے سرزد ہوئے ہوں یا جان بوجھ کر، خواہ چھوٹے گناہ ہوں یا بڑے گناہ ہوں، خواہ اس کا ارتکاب خلوت میں ہوا ہو یا جلوت میں، سب کو اللہ رب العالمین مٹا دے گا انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو یہ نماز پڑھتا ہے اس کے اگلے پچھلے ظاہر پوشیدہ پرانے نئے عمدن سہون اور چھوٹے بڑے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ نماز بعد زوال قبل نماز ظہر ادا کرنی چاہیے یا دوسرے وقت میں، خواہ روزانہ یا ہر 8ویں روز یا سال میں ایک مرتبہ، ورنہ کم از کم تمام عمر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھیے۔ اب میں ٹاپک صلاۃ تسبیح کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں مزید ڈیفائن کرتی ہوں۔ کتب حدیث میں صلاۃ تسبیح کی تعلیم و تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت فضل بن عباس، حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن جعفر اور حضرت ام سلمہ وغیرہ رضی اللہ عنہا اجمعین کی صلاۃ تسبیح کے بارے میں روایات اپنی کتاب نتائج الافکار میں ذکر کی ہیں۔ اسی طرح امام ترمذی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خادم اور آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اپنی سند سے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ ان کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو روایت کیا ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 1، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلاۃ تسبیح پڑھنے کی وجہ اور بیان فرمائی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عباس رضی اللہ عنہ، اے میرے چچا، کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں، تمہیں 10 چیزوں کا مالک بناؤں؟ جب تم اس کام کو کرو گے تو حق تعالی شانہ تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، غلطی سے کیے ہوئے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے،
چھپ کے کیے ہوئے اور کھلم کھلا کیے ہوئے سب ہی معاف فرما دیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نفل صلاۃ تسبیح کی نیت باندھ کر پڑھو اور ہر رکعت میں جب الحمدللہ اور سورت پڑھ چکو تو رکوع سے پہلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھو، پھر جب رکوع کرو تو 10 مرتبہ پڑھو، پھر جب رکوع سے کھڑے ہو تو 10 مرتبہ پڑھو، پھر جب سجدہ کرو تو 10 مرتبہ پڑھو، پھر جب سجدہ سے اٹھ کر بیٹھو تو 10 مرتبہ پڑھو، پھر جب دوسرے سجدے میں جاؤ تو 10 مرتبہ پڑھو، پھر جب دوسرے سجدے سے اٹھو دوسری رکعت میں کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھو۔ ان سب کی میزان 75 ہوئی، اسی طرح 75 دفعہ ہوگا۔ اگر ممکن ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، یہ نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں 1 مرتبہ تو پڑھ ہی لو۔ حدیث مبارکہ نمبر 2، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل صبح کو آنا، تم کو ایک بخشش کروں گا، ایک چیز دوں گا، ایک عطیہ کروں گا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ان الفاظ سے یہ سمجھا کہ کوئی مال عطا فرمائیں گے۔ جب میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دوپہر کو آفتاب ڈھل جائے 4 رکعت نماز پڑھو، اسی طریقہ سے جو پہلے حدیث میں گزرا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم ساری دنیا کے لوگوں سے زیادہ گناہ گار ہوگے تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر اس وقت کسی وجہ سے نہ پڑھ سکوں تو ارشاد فرمایا کہ جس وقت ہو سکے دن میں رات میں پڑھ لیا کرو۔ حدیث مبارکہ نمبر 3، ترجمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حبشہ بھیج دیا تھا۔ جب وہ وہاں سے واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گلے لگا لیا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر فرمایا میں تجھے ایک چیز دوں، ایک خوشخبری سناؤں، ایک بخشش کروں، ایک تحفہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4 رکعت نماز پڑھ لیا کرو، اسی طریقہ سے جو بتائی جو اوپر گزری ہے۔ اس حدیث میں ان 4 کلموں کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی آیا ہے۔ حدیث مبارکہ نمبر 4، ترجمہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بخشش کروں، ایک عطیہ کروں، ایک چیز عطا کروں۔ وہ کہتے ہیں میں یہ سمجھا کوئی دنیا کی ایسی چیز دینے کا ارادہ ہے جو کسی کو نہیں دی، اسی وجہ سے اس قسم کے الفاظ بخشش عطا فرما رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعت نماز سکھائی جو پچھلی حدیث میں گزری۔ اس میں یہ بھی فرمایا کہ جب اتحیات کے لیے بیٹھو تو پہلے ان تسبیحات کو پڑھو، پھر اتحیات پڑھنا۔ حدیث مبارکہ نمبر 5 اور اس ٹاپک کی آخری حدیث، ترجمہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اور بہت سے علماء سے اس نماز کی فضیلت نقل کی گئی ہے اور اس کا یہ طریقہ نقل کیا گیا ہے کہ ثنا سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھنے سے پہلے 15 دفعہ ان کلموں کو پڑھے، پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور پھر کوئی سورت ملا کر پڑھیے۔ سورت کے بعد رکوع سے پہلے 10 مرتبہ پڑھے، پھر رکوع میں 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دونوں سجدوں میں اور دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھے۔ یہ 75 پوری ہو گئی، لہٰذا دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں رہی۔ رکوع میں پہلے سبحان ربی العظیم
اور سجدہ میں پہلے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھے، پھر ان کلموں کو پڑھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طریقہ کو نقل کیا گیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ صلاۃ تسبیح سے متعلق وارد ہونے والی حدیث اکیلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی نہیں، بلکہ بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث وارد ہوئی ہے۔ مثلاً حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر، علی بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح ابو رافع، ام سلمہ اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی یہ حدیث منقول کی گئی ہے۔ یہ تو تھی کہ صلاۃ تسبیح کیوں پڑھتے ہیں۔ اب صلاۃ تسبیح کے فوائد حدیث پاک کی روشنی میں بیان کروں گی۔ نمبر 1، صلاۃ تسبیح ایک اہم مسنون عمل ہے۔ صلاۃ تسبیح بڑی اہم نماز ہے جس کا اندازہ کچھ احادیث بالا سے ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر شفقت اور اہتمام سے اس کو تعلیم فرمایا ہے۔ علماء امت، محدثین، فقہاء اور صوفیہ ہر زمانہ میں اس کا اہتمام فرماتے رہے ہیں۔ امام حدیث حاکم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر یہ بھی دلیل ہے کہ تبع تابعین کے زمانے سے ہمارے زمانہ تک مقتدیٰ حضرات اس پر مداومت کرتے اور لوگوں کو تعلیم دیتے رہے ہیں، جن میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بھی ہیں۔ یہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استادوں کے استاد ہیں۔ بہقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن مبارک رحمہ اللہ سے پہلے ابو الجوزا رحمہ اللہ جو معتمد تابعی ہیں اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ روزانہ جب ظہر کی اذان ہوتی تو مسجد میں جاتے اور جماعت کے وقت تک اس کو پڑھ لیا کرتے۔ عبدالعزیز بن ابی رواد رحمہ اللہ جو ابن مبارک رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں، بڑے عابد اور زاہد متقی لوگوں میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو جنت کا ارادہ کرے اس کو ضروری ہے کہ صلاۃ تسبیح جیسی نماز کو مضبوط پکڑے۔ فائدہ نمبر 2، صلاۃ تسبیح کا ثواب۔ بعض علماء نے اس وجہ سے اس حدیث کا انکار کیا ہے کہ اتنا زیادہ ثواب صرف 4 رکعت پر مشکل ہے، بالخصوص کبیرہ گناہوں کا معاف ہونا۔ لیکن جب روایت بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول یعنی نقل کی گئی ہے تو انکار مشکل ہے۔ البتہ دوسری آیات و احادیث کی وجہ سے کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کی شرط ہوگی۔ حضرت شاہ ولی اللہ کی رائے گرامی میں صلاۃ تسبیح، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس نماز کے بارے میں ایک خاص نکتہ لکھا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں میں، خاص کر نفلی نمازوں میں، بہت سے اذکار اور دعائیں ثابت ہیں۔ اللہ کے جو بندے ان اذکار اور دعاؤں پر ایسے قابو یافتہ نہیں ہیں کہ اپنی نمازوں میں ان کو پوری طرح شامل کر سکیں اور اس وجہ سے ان اذکار و دعوات والی کامل ترین نماز سے وہ بے نصیب رہتے ہیں، ان کے لیے یہی صلاۃ تسبیح اس کامل ترین نماز کے قائم مقام ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے ذکر اور تسبیح و تحمید کی بہت بڑی مقدار شامل کر دی گئی ہے، اور چونکہ ایک ہی کلمہ بار بار پڑھا جاتا ہے اس لیے عوام کے لیے بھی اس نماز کا پڑھنا مشکل نہیں ہے۔ تو تھے صلاۃ التسبیح کے فوائد، اس کو پڑھنے کی وجہ اور اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، یہ سب احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کرنا۔ اب آگے کی صلاۃ تسبیح کا طریقہ عمل اور وہ خواتین جو نسوانی عذر کے باعث صلاۃ تسبیح نہیں پڑھ سکتی ان کے لیے کیا کہا گیا ہے وہ سب آپ کو بتاؤں گی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ آگے کی جو ویڈیو صلاۃ تسبیح کے متعلق ہے یہ آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔